ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کے بعد پانی کی ضرورت بڑھ گئی۔ مدینہ میں پانی کا سب سے بڑا ذریعہ روما کنواں تھا، لیکن یہ کنواں ایک استحصال زدہ یہودی کی ملکیت تھا جو قطرہ قطرہ پانی بیچتا تھا۔ چنانچہ جب عثمان بن عفان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ کنواں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن یہودی نے انکار کر دیا تو عثمان نے اس سے آدھا کنواں خریدنے کی پیشکش کی۔ ایک دن ان کا ہو گیا اور ایک دن یہودی کے لیے۔ چنانچہ یہودی نے اس بنیاد پر اتفاق کیا کہ عثمان ایک ہوشیار سوداگر ہے اور وہ پانی کی قیمت میں اضافہ کریں گے تاکہ یہودی کی کمائی میں اضافہ ہو، لیکن جب اس کے برعکس ہوا تو یہودی کو تعجب ہوا اور اس نے وجہ تلاش کی تو معلوم ہوا کہ عثمان نے یہ اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے۔ چنانچہ عثمان کے دن میں لوگ اپنی ضرورت کا پانی مفت میں لے رہے تھے اور پیتے تھے اور یہودی کے دن میں کنویں پر نہ جاتے تھے۔ چنانچہ وہ عثمان کے پاس گیا تاکہ انہیں 20,000 درہم میں کنواں بیچے۔ پھر عثمان بن عفان نے اس کنویں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد کنویں کی چاروں طرف کھجور کے درخت اگنے لگے۔ سلطنت عثمانیہ نے ان کے بڑے ہونے تک ان کو دیکھ بھال کی۔ اس کے بعد سعودی ریاست نے آ کر ان کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ کھجور کے درختوں کی تعداد 1,550 ہو گئی۔ چنانچہ وزارت زراعت میں ریاست کی نمائندگی ہو گئی۔ وہ کھجوریں بازار میں بیچنے لگے اور آدھی آمدنی یتیموں اور مسکینوں کو چلی جاتی اور باقی آدھی بینک میں عثمان ابن عفان کے نام سے رکھی جاتی۔ اس کا انتظام اوقاف کے وزارات کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ پیسہ بڑھتا گیا اور مسجد نبوی کے ساتھ والی زمین خریدی گئی جو کہ بلدیہ میں سرکاری طور پر عثمان ابن عفان کے نام سے رجسٹر تھی۔ پھر انہوں نے ایک بڑا ہوٹل بنانا شروع کیا جو اب آخری مراحل میں ہے، اور یہ توقع ہے کہ اس کی آمدنی تقریباً 50 ملین سعودی ریال سالانہ تک پہنچ جائے گی۔ اس میں سے آدھا حصہ یتیموں اور غریبوں کے لیے اور باقی آدھا عثمان ابن عفان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت کا آغاز ہے اور 14 صدیوں سے جاری ہے۔ اس کا کتنا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور جنت میں میرا ساتھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔